أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وله أسلم من في السماوات والأرض. صلوات بھیجے پر محمد. ایک مجلس چہلم کا اعلان ہے کہ مولانا سید سہیل افتخار واسطی صاحب جو نماز صبح کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مجلس چہلم انشاءاللہ 26 اگست اتوار کے دن کربلا زین الدولہ کاظمین روڈ میں منعقد ہوگی، جس میں قدس اسلام المسلمین مولانا سید حسین مرتضیٰ کمیل صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے، اور زنانی مجلس محترمہ محلقہ رضی صاحبہ خطاب فرمائیں گی. اور گزارش ہے کہ اس مجلس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیج دے محمد. ظاہر کہ بہت ہی طویل سفر اور بہت زیادہ خستگی اور تھکان کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے بھی ایک مجلس مجھے پڑھنا تھی، لیکن میں نے معذرت کر لی کہ بھائی حالت نہیں ہے، تو دو لگاتار مجلسیں اتنے طویل سفر کے بعد، اور میں اس کی حاضر کے بعد پڑھوں، زیادہ مجلس میں نے معذرت کر لی. دوسری مجلس میں بھی میں حاضر ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے بے انتہا کامیاب مجالس پر ہو چکی ہیں، اور ہمارے صوفی عالم جو جناب مولانا شبیر وارثی، انہیں بہترین مجلسیں یہاں پڑھی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب جو اہل سنت ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اہل سنت ہیں وہ اہل بیت کے مخالف ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا شیعہ زمانوں میں کیا جاتا ہے اور اختلاف پھیلانے کے لیے. تو ہم نے اسی لیے 2-3 سال سے سنی علماء کو دعوت دی ہاں کہ ہمارے نوجوانوں کے بیچ وہ مجلسیں پڑھیں، تاکہ اندازہ ہو کہ بھئی ان کا عقیدہ اہل بیت کے سلسلے میں کیا ہے. اور آپ حضرات کو مجلسوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا عقیدہ اہل بیت کے سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، اسی طرح سے تقریباً ان کا بھی عقیدہ ہے. لیکن بہرحال آپ ان کو صد درصد شیعہ نہیں کہہ سکتے. تو کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں چیز کیوں نہیں پڑھی اور فلاں چیز کیوں نہیں پڑھی اور فلاں چیز کیوں نہیں پڑھی. تو وہ شیعہ عالم کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، سنی عالم کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں. اعتراض کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ بھئی جو پڑھ رہا ہے وہ سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. لہذا ان سے طرح طرح کے، کیونکہ بعض حضرات کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں ان کی اپنی دکانیں نہ بند ہو جائیں، لہذا ان کو یہ خطرہ ہوا. لہذا وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سنی علماء آ کر رہے، اور ان کی دکانیں اسی میں چلتی ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف باقی رہے. ان کی دکانیں اسی میں چلتی ہیں کہ فساد باقی رہے اور یہ اختلاف باقی رہے، اتحاد پیدا نہ ہو. لہذا وہ نہیں چاہتے کہ سنی علماء ہمارے درمیان میں آئیں اور اتحاد پیدا ہو اور ہم میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو. آپ نے دیکھا ہو محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جتنی خانقاہوں میں گیا ہر خانقاہ میں عزاداری ہوتی ہے، ہر خانقاہ میں ماتم ہوتا ہے، ہر خانقاہ میں مجلسیں ہوتی ہیں، ہر خانقاہ میں 13 رجب منائی جاتی ہے، ہر خانقاہ میں جو ہے وہ 21 رمضان میں سب مجلسیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جو اجمیر شریف ہے، جو سب سے بڑی عید کی درگاہ ہے، وہاں کے میں وہاں گیا، وہاں پر حاضری دی. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جو عرس ہوتا ہے اس کا خرچ کم ہوتا ہے، محرم کا خرچ زیادہ ہوگا. محرم کا بجٹ زیادہ ہے وہاں کا، اور لاکھوں لوگ وہاں محرم مناتے. سب اہل سنت، ایک شیعہ نہیں، اس میں ایک شیعہ نہیں، سب اہل سنت. لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں سنی وہ عزاداری کرتے ہیں، اور عزاداری جو ہے وہ اسی طرح سے ماتم و مجلس کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. لیکن ہم کو ان سے دور کر دیا گیا تھا بہت عرصے سے، ہمارے قریب نہیں تھے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب آ جائیں کہ
کہ تب پتہ چلے کہ دشمن ازا اقلیت میں ہے، ازادار اکثریت میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ جو ازا کے دشمن ہیں وہ اقلیت میں ہیں، جو ازادار ہیں وہ اکثریت میں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا لاکھوں درگاہیں ہیں، لاکھوں خانقاہیں ہیں کہ جہاں مجلس و ماتم و عزاداری ہوتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ منبر کے جملے نہیں ہیں، یہ لفاظی خلافت، حقیقت بھی یہی ہے کہ عزادار جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، دشمنان عزا کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لہذا یہی بات اگر یہ ہمارے ساتھ مل جائے تو بہترین ہماری طاقت ہو جائے گی، اگر یہ ساتھ ہمارے آ جائیں تو انشاءاللہ پھر ہماری عزاداری کی طرف کسی کی نگاہیں اٹھانے کی پھر ہمت انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں مولانا۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا بہت طویل سفر، بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، آپ اتنی اچھی مجلس سے آپ کے سامنے پہلے ہی ہو چکی ہیں، لہذا کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اپنی بات مکمل ہو جائے۔ قدرت کی طرف سے اعلان، اللہ کی طرف سے اعلان کہ پوری کائنات جو ہے وہ مسلمان ہے، سب اس کے سامنے سر عبودیت جھکائے ہیں، زمین آسمان اس کے رہنے والے وہ سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کیے۔ اس سے زیادہ یہ تو بہت تھوڑا سا مشکل آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل آیت ایک اور بھی ہے کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ اس کے معنی بتانا بہت مشکل ہے کہ جو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب یہ سجدہ چاہے اپنی مرضی سے کر رہا ہو یا جبر و اکراه سے کر رہا ہو، مگر سجدہ اللہ ہی کو کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، عجیب جملے ہیں آیہ کریمہ کے، عجیب جملے ہیں آیہ کریمہ کے، اعلان ہو رہا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، صبح و شام ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اب یہاں کے اوپر میں نے کہا کہ بہت تفصیل طلب آیت ہے، اس کے لیے تو اشرا بھی کم ہے، تو ہم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کے اور یہ اسلام کے بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر علماء میں بحث و گفتگو ہے کہ اس سجدے کی کیا معنی ہے، اس اسلام کے کیا معنی ہے، اس اطاعت کے کیا معنی ہے، اور اس تسبیح کے کیا معنی ہے۔ تو بہت سے ظاہر ہے کہ ہم اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھیں تو سجدہ کرنے والے کم ہیں اور سجدہ نہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر ظاہری لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو سجدہ کرنے والے کم ہیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر مسلمانوں میں کتنے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، ان کی تعداد کم، بہت توجہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم، مسلمانوں میں سجدہ کرنے والوں کی تعداد کم، توجہ رہے، مسلمانوں میں سجدہ کرنے والوں کی تعداد کم، اور جو سجدہ کر بھی رہے ہیں پتہ نہیں کتنا حقیقی سجدہ کر رہے ہیں یا نقلی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حقیقی سجدہ کرنے والوں کی تعداد کم، تو دیکھتے جائیے تو تعداد گھٹتی چلی جائے گی، تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، لیکن اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب علماء سے پوچھا گیا کہ جب ہم ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو سجدہ کرنے والے کم ہیں، سجدے سے انکار کرنے والے زیادہ ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ہم جیسے لوگوں کی بات تو ہے نہیں۔ ہم جیسے معمولی لوگ روپ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، بات کو مبالغہ کر دیتے ہیں، ایگزیجریشن ہو جاتا ہے۔ مثال پیش کروں، فرض کیجیے مجھے کہیں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا کسی دیہات میں، آبادی وہاں کم تھی، 4 6 10 گھر تھے، مجلس میں 20 25 لوگوں کی تعداد رہی، بعد میں مجلس پڑھی، وہاں سے میں آ گیا وہاں پر۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ مجلس پڑھنے گئے تھے، کتنا مجمع تھا، کیسا تھا، کیا تھا؟ اب میں کہوں 25 لوگ تھے تو بے عزتی ہے،
میں کہوں کہ 20 لوگ تھے تو بے عزت کرے، ارے صاحب مجمع بھرا ہوا تھا وہاں پر، اور صاحب منبر سے اترنے نہیں دے رہے تھے اور مجلس ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب میں نے بات کو بڑھا دیا تاکہ لوگوں پر رو پڑ جائے، لوگ متاثر ہو جائیں۔ تو کیا معاذ اللہ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بات کو بڑھا دے وہ مرغوب کرنے کے لیے کہ سجدہ کرنے والے تو بہت کم ہیں، مگر وہ کہہ دے سب مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے کہ ہم جیسے معمولی لوگ ہیں کہ جو روک ڈالنے کے لیے بات کو بڑھا دیا کرتے ہیں، وہاں اللہ کو نہ روک ڈالنے کی ضرورت ہے نہ بات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی سچائی جو ہے وہ روک ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز توجہ رہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے جو کم وقت میں پیش کرنا ہے۔ تو اب علماء سے سوال کیا گیا کہ اب یہاں پر سجدے کے کیا معنی ہیں، تو علماء نے بتایا یہاں پر سجدے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی زمین پر سر رکھ رہا ہو تو سجدہ کرے، زمین پر سر رکھ رہا ہو تو سجدہ کرے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کسی سے مشیت الہیہ متعلق ہو جاتی ہے، حکم الہی اگر کسی کے لیے صادر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سرتابی کی مجال نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے سرتابی کی مجال نہیں ہوتی۔ ارے بڑے سے بڑے بادشاہ صحیح، لیکن صحت ہے تو صحت مند ہے، مرض آ گیا تو لاکھ دوائیاں ہو رہی ہیں مگر مرض کو قبول کرنا پڑے گا، اور لاکھ ایڑیاں رگڑی مگر ملک الموت آ گئے اگر تو جانا پڑے گا۔ اولاد دے دی تو آغوش میں لے کر پالنا پڑے گا، واپس لے لی تو قبر کے سپرد کرنا پڑے گا۔ حکومت دے دی تو صاحب حکومت بن گئے، حکومت چھین لی تو 2 گز زمین کے محتاج ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جب اللہ دیتا ہے تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ ہم نے اپنی قوت سے حاصل کیا، اللہ سے کوئی مطلب نہیں، اور جب چھین لیتا ہے وہ تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری نہیں تھی، کسی کی عطا کی ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیجے بہت توجہ چاہوں گا، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ بہترین مثال قرآن مجید میں موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشیت الہیہ متعلق ہو جاتی ہے تو سرتابی کی مجال نہیں ہوتی کسی کی۔ یہی معنی سجدے کے یہاں پر، یہی معنی سجدے کے یہاں پر، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ مثال قرآن کی آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ دیکھیں کہ فرعون نے پوری طاقت صرف کر لی کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں، موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں۔ 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں۔ جب خبر ملتی تھی بنی اسرائیل میں کوئی خاتون کے شکم میں بچہ ہے تو شکم چاک کر دیا جاتا تھا، عورت بھی مر جاتی تھی، بچہ بھی مر جاتا تھا۔ پوری کوشش کر ڈالی کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں، لیکن قدرت نے کہا کہ جب میری حکومت چلے گی، جب میرا حکم چلے گا، جب میری مشیت کام کرے گی تو تو اپنی پوری فوجوں کی طاقت صرف کر لے گا کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں، لیکن جب میرا حکم چلے گا تو صحیح تیری آغوش ہی میں موسیٰ کو پرورش دلوا دوں گا۔ ایک صلوات دے محمد جناب موسیٰ ماں کے شکم میں ہیں، خواتین معین ہیں ماہر فن کہ جا کر جاتی ہیں اور جانچ کرتی ہیں، آزمائش کرتی ہیں۔ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ ہے، خبر کر دیتی فوجوں کو، فوجیں آ جاتی ہیں، ماں بھی قتل ہو جاتی ہے، بچہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ ماں کے شکم میں موسیٰ ہیں، ماہر بہت توجہ ماہر فن خواتین آتی ہیں پوری جانچ کر لیتی ہیں، جناب موسیٰ کے والدہ کی پوری جانچ کر لیتی ہیں، مگر پتہ نہیں لگا پائیں کہ موسیٰ ماں کے شکم میں موجود ہیں، خبر نہیں لگا پائیں کہ موسیٰ ماں کے پیٹ میں موجود ہیں۔ پوری توجہ رہے
کہ ماں کا پیٹ کی محدود گنجائش میں نبی موجود تھا مگر دنیا پتہ نہیں لگا سکی۔ آج ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس زمین پر اگر تمہارا امام موجود ہے تو ہمیں خبر کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اطلاع کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں کہوں گا جب اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ ماں کے شکم میں نبی موجود مگر دنیا نہیں پتہ لگا سکی، تو اگر اس وسیع زمین پر ہمارا امام موجود ہے اور دنیا پر ہے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کا مطلب یہاں پر مفہوم یہ ہے جو چیز مشیت الہیہ متعلق ہو جاتی ہے ہم سے، اس میں ہم ستابی کی کوئی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تفصیل بہت ہے، تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک پہلو اس کا ضرور عرض کروں گا، خاص طور بچوں جوانوں سے خطاب ہے کہ اس کے بعد اعلان ہے آیہ کریمہ میں کہ وہ ظلالہم بالغدو والآصال، یہی نہیں کہ سب سجدہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی پرچھائیاں بھی۔ عجیب بلاغت قرآنی ہے، ارے بلاغت قرآنی ہے، ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ لاکھ سر پر غرور ہو، کبھی اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، مگر ادھر دھوپ میں نکلا، ادھر سورج کا سامنا ہوا، ادھر پرچھائی پیدا ہوئی، ادھر جسم نے پرچھائی پیدا ہوئی، ادھر سائے نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند، ادھر پرچھائی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ بہت توجہ صاحبان ذوق، لکھنؤ کا مجمع ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ادھر دھوپ میں نکلے، ادھر سورج کا سامنا ہوا، ادھر جسم میں سایہ پیدا ہوا، ادھر پرچھائی نے سجدے میں سر رکھا۔ ارے ہم گرد پر پیر رکھتے ہیں تو ہمارے پیر گرد آلود ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا سایہ گرد پر پڑتا ہے، گرد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا پیر اگر کیچڑ پر پڑ جائے تو کیچڑ سے آلودہ ہو جاتا ہے، سایہ اگر کیچڑ پر پڑے تو اس کے دامن پر ہلکا سا داغ بھی نہیں آتا ہے۔ ارے ہم پانی میں پیر رکھ دیں تو ڈوب جائیں، ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، ہم پانی میں پیر رکھیں تو ڈوب جائیں، لیکن جب سایہ پانی پر پڑتا ہے تو موجیں خود ابھر کر اس کو سنبھال لیتی ہیں، موجیں خود ابھر کر سنبھال لیتی ہیں۔ اگر سائے پر کسی کا پیر پڑ جائے تو سایہ کچل نہیں سکتا، کوئی سائے کو کوئی کچل نہیں سکتا۔ تجربہ کیجئے گا، ادھر پیر پڑا ہے اور ادھر سایہ بلند ہو جائے گا، ارے توجہ رہے، ادھر پیر پڑا ادھر سایہ بلند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہو تو نہ کبھی اسے کوئی ڈبو سکتا ہے، نہ کبھی کوئی اسے کچل سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز محمد۔ تو یہ معنی ہے سجدے کہ ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ یہیں پہ امام بڑے فرمان میں چند جملے میں نے کئی سال پہلے کہے تھے، آج یہاں پہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اسلام کے، اور ان کا نام انتقال ہو گیا ان کا، علامہ مودودی، ان کی کتاب ہے تفہیم القرآن۔ انہی نے اس میں ان آیتوں میں کہ جس میں سجدے کا تذکرہ، جس میں تسبیح کا تذکرہ، جس میں پوری کائنات کے اسلام کا تذکرہ، اس پہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر شے مسلمان ہے، کائنات کی ہر شے مسلمان ہے، زمین مسلمان ہے، آسمان مسلمان ہے، سورج مسلمان ہے، ستارے مسلمان ہیں، کہکشانے مسلمان ہیں، یہ سارے پرند و چرند سب مسلمان ہیں، یہ درخت مسلمان ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا مسلمان ہیں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں مسلمان ہیں، یہ ہوا کے دوست پوڑتے ہوئے بادل مسلمان ہیں، یہ سمندر مسلمان ہیں، سمندر کے اندر رہنے والے جاندار مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، کیونکہ سب کے سب اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ مگر اس کے بعد عجیب جملہ لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر بغیر کلمہ پڑھے ہوئے،
اور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر بغیر کلمہ زبانی پڑھے ہوئے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس سے پوچھا گیا یہ کیسے؟ کہا زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، اسلام کردار سے ثابت ہوتا ہے، اسلام عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام اشیاء جتنی ہیں اگرچہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھا مگر عمل سے مسلمان ہیں، کردار سے مسلمان ہیں۔ جملے ان کے کہ اگر زبانی کلمے سے اسلام ثابت ہوتا تو سارے منافق کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر عمل و کردار سے مسلمان نہیں تھے۔ اس کا مطلب علامہ مودودی نے تحریر فرمایا کہ پوری کائنات مسلمان ہے بغیر زبانی کلمہ پڑھے ہوئے اپنے عمل و کردار کی بنیاد کے اوپر۔ تو علامہ مودودی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے پوری کائنات کو صرف عمل و کردار کی بنیاد پر بغیر زبانی کلمہ سنے ہوئے مسلمان تسلیم کر لیا، تو پھر ایک شخصیت کے لیے کیوں شرط لگا دی کہ جب تک زبان سے کلمہ نہیں سنیں گے ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ اگر بغیر کلمہ سنے ہوئے پوری کائنات کو مسلمان مان لیا مگر جناب ابو طالب کے لیے شرط لگا دی کہ زمانی کلمے کے بغیر ہم مسلمان نہیں مانیں گے۔ اگر عمل و کردار بنیاد ہے تو ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ عمل و کردار کی بنیاد پر اس سے بہتر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ توجہ رہے، میں نے کہا کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ اسلم من فی السماوات والارض وللہ یسجد من فی السماوات والارض۔ آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں۔ یہاں پر علماء نے کہا جیسے عمل و کردار، علماء نے بتایا کہ تمام اشیاء کی تسبیح زبانی نہیں ہوتی، یہ جو بے جان اشیاء ہیں ان کی زبانی تسبیح نہیں ہوتی بلکہ اپنے وجود سے ہی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں۔ اب صاحبان ذوق کا مجمع ہے، اسی لیے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے زبانی اور ایک چیز ہوتی ہے زبان حال۔ ایک چیز ہوتی ہے زبان حال، کبھی زبانی گواہی ہوتی ہے، کبھی زبان حال سے گواہی ہوتی ہے۔ کاش میری بات پہنچے تو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک گواہی ہوتی ہے زبانی اور ایک گواہی ہوتی ہے زبان حال سے گواہی۔ کبھی کبھی زبان حال سے گواہی زبانی گواہی سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی صاحب ہیں جو کہتے ہیں مجھے کبھی غصہ نہیں آتا، کبھی غصہ نہیں آتا۔ آپ نے کوئی بات کہی، ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اب لاکھ وہ کہہ رہے کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے، نہیں بہت توجہ ہے، لاکھ وہ کہہ رہے ہیں مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے مگر چہرے کی سرخی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے کہ غصے میں ہے۔ بڑے سے بڑے پہلوان سے میں نہیں ڈرتا، بڑے سے بڑے میدان جنگ میں جانے سے میں نہیں ڈرتا، لیکن کسی پہلوان کا نام سنتے ہی پیروں میں لرزش آ جائے، چہرے کا رنگ زرد ہو جائے، لاکھ کہیں کہ نہیں ڈرتا، ارے توجہ رہے، لاکھ کہیں کہ نہیں ڈرتا لیکن چہرے کی زردی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے کہ ڈر رہے ہیں۔ پیروں کی لرزش زبان حال سے گواہی دے رہی ہے کہ خوفزدہ ہیں۔ میں بالکل بیمار نہیں ہوں، بالکل صحت مند ہوں مگر چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ بیمار ہیں، تو زبانی گواہی نہیں مانی جائے گی بلکہ زبان حال کی گواہی مانی جائے گی۔ پھر مثال پیش کر دوں، لکھنؤ والے بگڑے نا، مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، لکھنؤ کی مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے نیو یارک میں تھا، وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ کا لکھنؤ کیسا شہر ہے؟ اب نیو یارک ایسا صاف ستھرا شہر زبردست، وہاں کے اوپر لندن جو آپ دیکھیے لگتا ہے بالکل کسی نقاش نے تصویر بنا دی ہے، اس طرح کی وہاں عمارتیں اور سڑکیں ہیں۔ اب انہیں لکھنؤ پوچھا، میں نے کہا ارے کیا کہنا تھا، لکھنؤ میں بہترین سڑکیں، کہیں کوڑے کا نام و نشان بھی نہیں،
اور صاف لگتا ہے کہ وہاں کی نالیوں میں عطر بہ رہا ہے۔ اب میں نے سب کچھ بیان تو کر دیا، لیکن اتفاق تو خود لکھنؤ آ گئے۔ اب جو دیکھے انہوں نے کوڑے کے ڈھیر، اب جو دیکھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، تو میری زبان کی گواہی مانیں گے یا لکھنؤ کی بدحالی کو دیکھ کر زبان حال کی گواہی مانیں گے؟ ارے توجہ چاروں، بھرپور توجہ، زبانی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ یہاں کے حالات جو زبان حال سے گواہی دے رہے ہیں اس کو وہ مانیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے، بہت توجہ چاہوں گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی گواہی سے زیادہ معتبر زبان حال کی گواہی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے محبت علی کے لیے زبانی گواہی قبول نہیں کی گئی ہے۔ اگر کوئی محبت علی کا دعوے دار ہو تو حدیث کہہ رہی ہے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دو، مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دو۔ اگر چہرے کا رنگ بدل جائے تو لاکھ زبان سے محبت کا اعلان کر لو، لیکن سمجھ لینا کہ زبانی محبت ہے، ارے دل سے نفاق کا مریض ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والے۔ میں نے کہا زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے۔ بَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر شے مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں، مگر بعض عرفاء، یہ ہمارے درجے کی بات نہیں ہے، عرفاء اور روشن ضمیر حضرات وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمام بے جان اشیاء بھی ہماری ہی طرح عبادت کرتی ہیں، ہماری ہی طرح تسبیح پڑھتی ہیں، ہماری طرح ذکر الہی کرتی ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن جو صاحبان معرفت ہیں، جو روشن ضمیر حضرات ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے یہ تمام اشیاء کس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ ہم نہیں، بہت صاحبان لکھنؤ کا بات میں دو چار جملے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نہیں سمجھے کہ پانی نے کیسے عبادت کی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ پانی نے کیسے عبادت کی، لیکن جو صاحبان عرفان ہیں، جو روشن ضمیر حضرات ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی عبادت کر رہا ہے۔ ارے گرداب کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جس میں چادر آپ کے مصلے بچھے ہوئے ہیں، حبابوں کی چھوٹی چھوٹی سجدگاہیں رکھی ہوئی ہیں، پانی کا ہر قطرہ تسبیح کا دانہ ہے، جس پر پانی بھی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے۔ کبھی موج اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی قیام ہے، کبھی قعود ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ہم نہیں سمجھے کہ چاند نے کیسے عبادت کی، ہم نہیں سمجھے کہ سورج کیسے عبادت کر رہا ہے، لیکن جو صاحبان نظر ہیں، جو صاحبان ضمیر ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب بھی نماز پڑھ رہا ہے، سورج بھی نماز پڑھ رہا ہے، مشرق سے نکلا، نصف السحر پر تھما اور سجدگاہ مغرب پر سر رکھ دیا، پوری نماز ادا ہو رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند آواز، کا مطلب ہے جو صاحبان معرفت ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں یہ تمام اشیاء کیسے عبادت کر رہی ہیں، مگر کبھی کبھی عام انسانوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی عبادت کیسی ہے۔ ارے بہت توجہ، عام انسانوں پر بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ رسالت ماپ کی ہتھیلیاں ہوں یا امام زین العابدین کی صحرا میں نماز ہو۔ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ پتھروں نے کیسے تسبیح پڑھی، لیکن یہی پتھر جب رسول کے ہاتھوں پر آتے تھے
تو تمام مسلمان تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز پر محمد۔ بہت توجہ چاہوں، یہاں پر عجیب ایک فضیلت کے پہلو نکل رہا جو کرنا چاہتا ہوں۔ پتھر جن میں جان نہیں، جن میں روح نہیں، جن میں قوت گویائی نہیں، جن میں دہن نہیں، جن میں زبان نہیں، ارے توجہ رہے، وہ پتھر جن میں جان نہیں، جن میں روح نہیں، جن میں دہن نہیں، جن میں زبان نہیں، جن میں قوت گویائی نہیں، جب یہ رسول کی ہتھیلی پہ آتے تھے تو بولنے لگتے تھے، تسبیح پڑھنے لگتے تھے، تلاوت کرنے لگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہاتھوں میں یہ اثر تھا کہ اگر بے جان پتھر بھی آتے تھے تو بولنے لگتے تھے، تلاوت کرنے لگتے تھے، تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 3 دن کا بچہ بول کیسے سکتا ہے، 3 دن کا بچہ قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسے علی کا معجزہ نہیں مانتے تو رسول ہی کا معجزہ مان لو، کہ جس کے ہاتھوں پر پتھر بولنے لگے، اگر 3 دن کا بچہ تلاوت کر رہا ہے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجے بر نواز۔ بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، لیکن تذکرہ ایک ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میری زبان سے شاید آپ پہلی مرتبہ اس طرح سے تذکرہ سنیں گے، جن کے سلسلے میں مجالس ہیں، کیونکہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، ہر چیز مسلمان ہے۔ جناب آدم کو سند دی گئی مسلمان کی، جناب نوح کو سند دی گئی مسلمان کی، جناب ابراہیم کو سند دی گئی مسلمان کی، ہر نبی مسلمان، ہر رسول مسلمان، ہر ایک مسلمان ہے، مگر تاریخ میں مسلم صرف ایک ہی ہے، مسلم صرف ایک ہی ہے کہ جس کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کوفے میں بھیجا تھا، جس کو سند دی تھی کہ معتمدی افضل اہل بیتی و ثقتی، یہ میرے اہل بیت میں جو افضل ہے اس کو میں بھیج رہا ہوں، جو میرا معتمد ہے اس کو بھیج رہا ہوں، جو ثقہ ہے اس کو بھیج رہا ہوں۔ اپنا نائب بنا کر جناب مسلم کو بھیجا تھا کوفے میں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، کچھ اخباری قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ بات ان کو سمجھا دی گئی ہے، پتہ نہیں کس نے سمجھائی ہے، کہ نائب کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، لہذا یہ مجتہدین کے لیے جو نائب کہا جاتا ہے امام کا، تو نائب معصوم ہوتا ہے، لہذا ان کو نائب نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں کہوں گا کہ اگر نائب کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تو اب 14 معصومین نہیں 15 معصومین مانیے، کیونکہ جناب مسلم کو امام حسین اپنا نائب بنا کر کوفے بھیج رہے ہیں، لہذا اب 14 معصومین، ایک معصوم کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے نائب کو، لہذا جناب مسلم کو کوئی معصوم نہیں مانتا، لیکن کردار اتنا بلند ہے، شخصیت اتنی بلند ہے کہ امام حسین اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے جناب مسلم کا مرتبہ اور ان کی حیثیت۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا وہ خطبے کے چند جملے پیش کیے جائیں جو انہوں نے دربار کوفے میں، 7 خطبے تاریخ میں ملتے ہیں جناب مسلم کے، 7 خطبے ملتے ہیں تاریخ میں، کئی خطبے انہوں نے دیے۔ جناب ہانی کے ابن عروہ کے گھر میں ان کا خطبہ ہے، جناب مختار کے گھر میں ان کا خطبہ، زبردست خطبہ مسجد کوفہ میں اس کا جناب مسلم کا ہے، مسجد کوفہ میں زبردست۔ مگر یہ تمام خطبے ایک طرف، اور دربار ابن زیاد میں جو خطبہ دیا ہے جناب مسلم نے وہ ایک طرف۔ آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے جناب مسلم کے سلسلے میں 5 دن سے آپ مسلسل مسائب کی اسی سلسلے میں آپ سن رہے ہیں، لہٰذا تفصیلی مسائب بھی عرض نہیں کرنا ہے۔ جس وقت گرفتار کر کے جناب مسلم کو دربار میں لے جا، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ کوفے والوں نے عہد شکنی کی، کوفے والوں نے عہد شکنی کی، نماز سے پہلے 18,000 کی صفیں تھی، اور جب نماز مکمل ہوئی عشاء کی تو جب جناب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو مسجد خالی تھی۔ جناب مسلم جب نکلے ہیں مسجد کوفہ سے تو تمام دروازے بند تھے، کوئی پناہ دینے والا موجود نہیں تھا۔ ایک گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھ گئے،
ایک گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھے آہٹ جو محسوس کی تو اس میں ایک مومنہ رہتی تھی، اس کا نام طوعا۔ جب اس نے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو دیکھا کہ ایک مسافر، ایک شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ دونوں کوہنیاں زانو پر ہیں اور دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ لیا۔ تو پہنچتی ہے قریب، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ مسافر ہوں۔ کہ کیا حاجت ہے؟ کہ بہت پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی مل جائے تو پلا۔ تو آ جاتی ہے اور جا کر پانی لے کر آتی ہے، جناب مسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ جناب مسلم نے پانی پیا، اس کے بعد پھر تشریف فرما ہے۔ تو کہتی ہے کہ ابن زیاد کا سخت حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ تم اس وقت گھر سے باہر ہو، اگر کوئی فوجی آ گیا، اس کا کوئی فوجی دستہ آ گیا تو تمہیں اذیت بھی پہنچا سکتا ہے، تمہیں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لہذا تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے، جس روایت جس طرح سے میں نے روایت میں دیکھا اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو نے پھر اصرار کیا، تب اب روایت اس طرح سے ہے کہ جناب مسلم اٹھے، اور اہل بیت کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اٹھتے تھے تو یا علی ضرور کہتے تھے۔ یا علی کہہ کر مسلم جو اٹھے تو توبہ چونک گئی، چونک گئی۔ ارے کیا تم مولا علی کو جانتے ہو؟ کہ تم مولا علی سے واقف ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا کوفے میں مجھ سے زیادہ علی کا کوئی جاننے والا موجود نہیں، مجھ سے زیادہ ان سے واقف کوئی موجود نہیں ہے۔ تو پھر توعا نے کہا کہ جب تم مولا علی سے واقف ہو تو مولا حسین کو بھی جانتے ہوگے، کہ یہ بھی سن لو کہ اس وقت کوفے میں جتنا واقف میں حسین سے ہوں پورے کوفے کوئی اتنا واقف نہیں، کہ جب تم حسین سے واقف ہو تو ان کے سفیر مسلم ابن عقیل سے بھی واقف ہوگی۔ اب جناب مسلم نے سر جھکایا، سینے پر ہاتھ رکھا، انا مسلم ابن عقیل، ارے میں خود ہی مسلم ابن عقیل۔ تو نے کہا اے آقا خطا ہو گئی مجھ سے، اے آقا کتنی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا، اتنی دیر سے آپ دروازے پر بیٹھے، جلدی گھر کے اندر آ جائیے، جلدی گھر کے اندر آ جائیے۔ گھر میں بلایا، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا شوہر جو تھا وہ ابن زیاد کے دربار میں نوکر تھا، اس کو خبر ہو گئی، جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ جس کی تلاش پورے کوفے میں ہو رہی ہے وہ میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ فوجی دستہ بھیجا جاتا ہے، جیسے گھوڑوں کی آواز سنی جناب مسلم نے تلوار ٹیکی، چاہتے ہیں کہ باہر نکلیں، تو نے دامن تھاما، اے آقا آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں، گھر کے اندر آپ کو اپنی حفاظت کرنے میں آسانی ہوگی، گھر سے باہر نہ جائیے۔ امام نے فرمایا، جناب مسلم نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں تمہارے گھر کے اندر رہوں، اگر کوئی فوجی گھر کے اندر آ گیا تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، یہ مجھے گوارا نہیں، میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو۔ اے آقا یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی مائیں اور بہنیں سروں پر چادر نہیں بازاروں درباروں میں لائی جائیں گی۔ جناب مسلم باہر نکلتے ہیں، زبردست جنگ، جو دستہ آیا اس کو شکست ہو گئی، جو دستہ آیا اس کو شکست ہو گئی۔ سردار لشکر نے پھر ابن زیاد کو پرچہ بھیجا کہ مزید کمک بھیجی جائے، پھر 500 کا دستہ آیا، اس کو بھی شکست ہوئی، پھر اس نے لکھ کر بھیجا کہ پھر کمک بھیجی جائے، پھر 500 کا دستہ آیا، اس کو بھی شکست ہوئی، پھر مدد کے لیے اس نے پرچہ لکھا، اس نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، 1500 فوجی بھیجے جا چکے ہیں، تم پھر مدد منگوا رہے ہو۔ کہا یہ کوئی کوفے کا بنی بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے، یہ خانوادہ اہل بیت کی تلوار ہے۔ اس کے بعد بھی جناب مسلم شکست پر شکست دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، مسلسل آپ سن رہے ہیں، تفصیل نیت کرنا ہے۔ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کو خس و خاشاک سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس گڑھے میں پیر پڑتا ہے،
مولا اس گڑھے میں گر جاتے ہیں، اوپر سے تیروں تلواروں کی بارش کر دی جاتی ہے، سخت زخمی ہو جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ہاں کربلا میں بھی مصیبتیں تھیں، مگر کچھ مصیبتیں جناب مسلم کی بڑھی ہوئی تھیں، کچھ مصیبتوں میں اضافہ تھا۔ ارے وہاں چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، کربلا میں چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا، یہاں جناب مسلم پر بھی چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر ایک سمت بڑھی ہوئی تھی، ایک سمت بڑھی ہوئی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوٹھوں کے اوپر کوفے کی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، وہاں سے آقا پر آگ برسا رہی، وہاں سے پتھر برسا رہی تھی۔ زخمی حالت میں جناب مسلم دربار میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد دربار میں ان کا وہ عظیم خطبہ، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جکڑے میں ہیں، زخمی حالت میں ہیں، زنجیروں میں جکڑے میں ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم وہ امت ہو، اعوذ باللہ من امت نبذت وراءہم الکتاب، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس امت سے کہ جس نے کتاب کو چھوڑ دیا، جس نے کتاب کو، پہلا جملہ خطبے کا جناب مسلم کا یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس امت سے کہ جس نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ پورا دربار خاموش تھا، پورا دربار خاموش تھا۔ یہاں پر درباریوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے کتاب کو کہاں چھوڑا، اور جناب مسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تم نے امام حسین کو چھوڑ دیا۔ لیکن جناب مسلم یہ نہیں فرما رہے، فرماتے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس امت سے کہ جس نے کتاب کو ترک کر دیا، کتاب کو چھوڑ دیا۔ لیکن بنی امیہ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ بنی امیہ بھی سمجھ رہے تھے اہل بیت نہ کتاب سے الگ ہیں نہ کتاب اہل بیت سے الگ ہے۔ یہ پہلی بات ثابت کی جناب مسلم نے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ارے تم ہمیں کافر کہتے ہو، تم ہمیں خارجی کہتے ہو، کیونکہ جب جناب مسلم آئے تھے تو ابن زیاد و درباریوں نے کہا تھا ارے ایک کافر آ رہا ہے معاذ اللہ، ایک خارجی آ رہا ہے۔ کہا کہ کافر و خارجی وہ ہے کہ جس نے امیر المومنین کی بیعت توڑی، میں کافر و خارجی نہیں، میں مسلم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ یزیدیوں کا انداز رہا ہے کہ مسلم کو کافر کہا کرتے تھے۔ آج جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں وہ اسی یزیدی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو جناب مسلم کو بھی کافر کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد کہا ارے کچھ، جناب مسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ المسلم قبل ولادتی، میری ولادت سے پہلے رسول اللہ نے میرا نام مسلم قرار دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عقیل کیا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام مسلم رکھنا، جو حسین کا نائب ہوگا کوفے میں، تو یہ مسلم کا لفظ جو ہے یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ میں ایسا مسلمان ہوں کہ ولادت سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے میرے اسلام کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کچھ بھی تو ہو، کچھ ہو، مگر اس وقت تو تم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد سنیے جواب، سنیے جناب مسلم کا۔ جناب مسلم جواب دیتے ہیں ارے مجھے زنجیروں میں جکڑ کر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نے دھوکے سے مجھے گرفتار کیا ہے، مجھے غدر سے گرفتار کیا ہے، دھوکے سے گرفتار کیا ہے۔ اگر مردوں کی طرح سے سامنے آتے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ بنی امیہ کے ایک ایک فرد کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچا دیتا۔ بنی امیہ کا کوئی بھی روح زمین پر زندہ نہ رہتا، بلکہ تمہارا شجر خبیثہ جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا۔ یہ جناب مسلم کا خطبہ تو اس وقت جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیاس نے شدت کی، فرمایا ارے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ پہلے انکار ہوا کہ نہیں مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا، لیکن ایک شخص کو رحم آ گیا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جناب مسلم کے سامنے غلام جام آب لے کر پہنچا، جیسے ہی پانی پینا چاہا تاریخ کہتی ہے سر زخمی تھا، خون کی دھاریں سر سے بہہ رہی تھی، خون پانی میں شامل ہو گیا، پانی پھینک دیا۔
پھر غلام نے جام آپ بھر کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے دندان مبارک زخمی تھے، اب جو پینا چاہا تو ٹوٹے ہوئے دندان اس پانی میں گر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ کوزہ پھینکا، زبان پر بے اختیار آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے کہ مسلم بڑا اچھا ہوا آپ پانی نہ پی سکے، بڑا اچھا ہوا آپ پانی نہ پی سکے، اگر آخر وقت آپ نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان قیامت میں سکینہ دامن تھام لیتی۔ اے چچا آپ کو آخر وقت پانی مل گیا، مگر میرا ننھا سالی اصغر، میرا بابا پانی مانگتا رہا مگر پانی کے بجائے 3 بھار کا تیل، اور میرا بابا پیاسا دفع کر دیا گیا، اسے پانی نہیں ملا۔ آزاداروں، روایت کہتی ہے کہ اب حکم دیا گیا کہ ان کو جا کر محل کے چھت کے اوپر وہاں پر جا کر شہید کیا جائے۔ وہاں پہنچے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ ان کی سنت ہے جناب مسلم کی، جو آج تک ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو زیارت ہے، یہ زیارت سیرت جناب مسلم ہے، یہ زیارت سیرت جناب مسلم ہے۔ نماز ختم کر کے اس طرف رخ کیا جدھر امام حسین کا لشکر تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے رسول کے فرزند، اس مسلم کا سلام قبول کر لیجئے، اس مسلم کا سلام قبول کر لیجئے۔ یہاں پر جناب عباس بے چینی کے عالم میں ہے، بے چینی کے عالم ہے، امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں، آقا میرے بھائی مسلم کس عالم میں ہے، میرا بھائی مسلم کس عالم میں ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے، میں آقا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی مسلم کس حال میں ہے، میرا بھائی مسلم کس عالم میں ہے۔ تو امام نے فرمایا اے عباس قریب آ جاؤ، بس آخری 2-3 جملے، اے عباس قریب آ جاؤ۔ جناب عباس قریب آتے ہیں، 2 انگلیاں اپنی بلند کی امام حسین نے، فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو نظر ڈالی جناب عباس نے تو دیکھا کہ جناب مسلم گرفتاری کے عالم میں ہے، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ سر کاٹے اور جسم کو اوپر محل کی چھت سے زمین کے اوپر پھینک دے، زمین کے اوپر پھینک دے۔ عباس تڑپ گئے، اے آقا مجھے کوفے پہنچوا دیجئے، ارے میرا بھائی کا بدن اتنی بلندی سے زمین پر گرے گا، بدن شکستہ ہو جائے گا، اے آقا جلدی سے بطور اجازت ارے مجھے کوفے پہنچا دیجئے۔ امام فرماتے ہیں ذرا زمین پر بھی تو نگاہ ڈالو۔ اب جو نگاہ ڈالی دیکھا ایک نقاب پوش بی بی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، اے میرے فرزند میری آغوش میں آ جا، اے میرے بیٹے میری آغوش میں آ جا۔ اے آقا یہ کون ہے؟ ارے یہ ماں فاطمہ زہرا کوفے میں پہنچ گئی تاکہ مسلم کی لاش کو اپنی آغوش پہ لے لیں، لاش مسلم زمین پر گرنے نہ پائے۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔